بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق Respectable parents and my dear students, Assalamu alaikum. Today, study work for days 1 and 2, class 4, English, text, paper A, chapter number 8, the science summer camp. My dear students of class 4, in previous lectures, آپ کو چیپٹر نمبر 7 تک کے تمام نوٹس، بک ورک جس میں شامل تھا، ریڈنگ کروا دی گئی. آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے سارا مٹیریل، اور ڈیلی آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ڈے وائز یاد کرنا ہے. یہاں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ آپ کے کام کو ڈیز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. یہ صرف آپ کی آسانی کے لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ کو بوجھ محسوس نہ ہو کہ ایک دن میں ہی سارا کام کرنا ہے یا ہم کس طرح کام کریں. تو اس لیے آپ کو اب آسانی ہو جائے گی کہ ہم نے ڈے 1 کا کام کرنا ہے، ختم کر لیا، پھر ڈے 2 کا شروع کر دیا. لیکن یہ کوئی ضروری بھی نہیں کہ آپ ڈے 1 کا کام ہی کریں گے. اگر آپ کی دلچسپی برقرار ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اگلا کام بھی کر لیں، تو یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک دن میں ایک دن کا ہی کام کریں، آپ زیادہ دن کا کام بھی کر سکتے ہیں. ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ آپ کی دلچسپی اور توجہ ہو. ویڈیو لیکچرز سننے میں اگرچہ تھوڑی دقت پیش آتی ہے آپ کو، اور آپ کی توجہ ذرا ادھر ادھر ہو جاتی ہے بعض اوقات، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پر محدود کر لیں کچھ ٹائم کے لیے جب آپ ویڈیو لیکچرز دیکھ رہے ہوں، تو آپ کی نہ صرف اس پہ توجہ رہے گی بلکہ آپ کو سمجھ بھی بہت اچھا آئے گا. اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ اس کو بار بار ریوائنڈ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آج ہم 2 دن کا کام کریں گے، اسٹڈی ورک فار ڈے 1 اینڈ 2. یہاں پر آپ کو جو چیپٹر کا نام نظر آ رہا ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 8، دا سائنس سمر کیمپ. سب سے پہلے میں آپ کو اس کا یہاں بورڈ پہ موجود کام جو میں نے آپ کے لیے رائٹ اپ کیا ہے اس کو سمجھاؤں گی. اس کے بعد اسٹڈی ورک فار ڈے 2 میں آپ کی ریڈنگ ہوگی. تو اب ہمارا اسٹڈی ورک فار ڈے 1 شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے تو دا سائنس سمر کیمپ، یعنی ایک ایسا کیمپ جو گرمیوں کی چھٹیوں میں اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ آپ کے اندر کچھ صلاحیتیں جو چھپی ہوئی ہیں ان کو اجاگر کیا جائے. کچھ بچے سائنس سبجیکٹ میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، تو اسی طرح کا ایک کریکٹر اس چیپٹر میں ہمارے سامنے آئے گا اور وہ ہے نیلم. اب اس سے ریلیٹڈ یہاں پر آپ کو ڈکٹیشن ورڈز نظر آئیں گے کہ سائنس سمر کیمپ میں جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں جن کے اسپیلنگ آپ کو یاد کرنے ہیں، باقی ورڈز میننگ ہے، ورڈ سینٹینسز ہیں، اور ایک فل ان دا بلینکس جو بک پیج پہ موجود ہے. یہاں پر آپ کے لیے یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بار بار ان الفاظ کی ریپیٹیشن آپ کو نظر آئے گی. تو یہاں سب سے پہلے ہم ڈکٹیشن ورڈز شروع کرتے ہیں. نمبر 1 ڈکٹیشن ورڈز کا سب سے پہلا ورڈ ہے اناؤنسمنٹ. اناؤنسمنٹ، اعلان، ایک اشتہار یا ایڈورٹیزمنٹ. یہ اناؤنسمنٹ کا مطلب ہے اعلان. ANN
announcement. दूसरा है community, COMMUNITY, community. Number 3, summer camp, SUMMER, summer, CAMP, camp, summer camp. Number 4, potential, POTENTIAL, potential. Number 5, program, PROGRAM, program. Number 6, brownish, BROWNISH, brownish. Number 7, succeed, SUCCEED, succeed. Number 8, exciting, EXCITING, exciting. Number 9, relatives, RELATIVES, relatives. Number 10, behalf, BEHALF, behalf. So these were the dictation words of chapter number 8, the science summer camp. Now let's come towards words meaning. Kind, 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 मेहरबान, यानी बहुत रहम दिल, बहुत नर्म दिल. तो यहाँ पर आपको जो मैं मायनी बताने जा रही हूँ, काइंड का मतलब है मेहरबान. कंपैशनेट, दर्दमंद, यानी हमदर्द, दूसरों का दर्द रखने वाली, बहुत ज़्यादा हमदर्दी करने वाली, कंपैशनेट. ड्रिंकिंग वाटर, ये एक ही लफ्ज़ है, यहाँ ऊपर जगह की कमी की वजह से वाटर मैंने नीचे लिख दिया. ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, ये पानी जो आप पीते हैं उसको ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं. शफाफ पानी होता है, साफ पानी. तो ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी. एडवर्टिजमेंट, क्या वर्ड बोला है मैंने, रिपीट कीजिए. एडवर्टिजमेंट. ये आपकी आसानी के लिए मैंने इसको तोड़ के बोला और असल प्रोनाउंसिएशन है एडवर्टिजमेंट. एडवर्टिजमेंट. एडवर्टिजमेंट का मतलब है इश्तिहार. इश्तिहार, किसी भी चीज़ का अखबार में इश्तिहार एडवर्टिजमेंट कहलाता है. समडे, समडे, एक दिन. एनवेलप, खत का लिफाफा. लविंगली, प्यार से. लविंगली, प्यार से. हग्ड, हग्ड, गले लगाया. एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, माहिर. माहिर, एक्सपर्ट, माहिर. एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, बेहद. एक्सट्रीमली, बेहद. एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, तासुरात.
participate, participate, हिस्सा लेना, participate, हिस्सा लेना. Dear students, these were the words meaning. आपके लिए ये वर्ड्स मीनिंग और डिक्टेशन वर्ड्स थे. अब हम वर्ड्स सेंटेंसेस की तरफ आएंगे. यहाँ देखिए, आपके बुक पेज नंबर 107 पर अंडरस्टैंड द पैसेज बेटर बाय मेकिंग योर ओन सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग. नीचे दिए हुए कुछ अल्फाज को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है ताकि आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाए. अब यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है नेचर, फितरत, कुदरत. अब यहाँ पर जुमला क्या बन रहा है? इन साइंस. अब यहाँ पर एन कैपिटल आएगा. इन साइंस वी लर्न अबाउट नेचर. नेचर का एन कैपिटल आएगा, full stop. In science, we learn about nature, full stop. Healthy. I eat healthy food, full stop. I eat healthy food, full stop. Convince, कायल करना, अपनी बात के लिए किसी को मनवाना. He wanted to convince me, full stop. He wanted to convince me, full stop. Opportunity. Next word है opportunity. Sarah got an opportunity to study abroad, full stop. Sarah got an opportunity to study abroad, full stop. Scared, scared. Saba was scared, full stop. Saba was scared. ये थे आपके वर्ड सेंटेंसेस. अब एक छोटा सा बुक के ऊपर करवाया गया काम. चेंज द एडजेक्टिव इन ब्रैकेट्स इनटू एडवर्ब्स ऑफ मैनर. पेज नंबर 109. डियर स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए जब भी मैं कोई बुक वर्क करवाती हूँ उससे पहले बुक पेज नंबर ज़रूर मेंशन करती हूँ ताकि आपको ढूंढना ना पड़े और आपका वक्त ज़ाया ना हो. यहाँ पर आपको एडजेक्टिव से एडवर्ब्स बनाने हैं. ये आप पहले भी कर चुके हैं, जूनियर क्लासेस में भी आपको बताया है मैंने, और आज इस दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि एडजेक्टिव से जब आप एडवर्ब्स बनाते हैं तो आप ly का इजाफा यहाँ कर रहे हैं. आपके ब्रैकेट में एडजेक्टिव्स हैं, इसमें सिफ्त हैं, उससे आपने एडवर्ब्स बनाने हैं. अब यहाँ पर बुक पेज नंबर 109 पहला सेंटेंस है द बेबी क्राइड डैश एट नाइट. ब्रैकेट में है लाउड. लाउड से लाउडली. खाली जगह में आप क्या लिखेंगे? ये आपके बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, लाउडली. लाउडली, लाउड से लाउडली. वॉक डैश ब्रैकेट में है स्लो. हेयर द रेन इज पोरिंग टू डैश हैवी. अब ब्रैकेट में जो स्लो है वो स्लोली बन जाएगा. इस सेंटेंस में दो खाली जगह हैं तो आपका ये स्लो जो है वो स्लोली बन जाएगा और हैवी जो है वो हैवीली बन जाएगा. हैवीली, स्लोली, हैवीली, दोनों आपके इसी सेंटेंस में आएंगे. नंबर 3, यू शुड नॉट स्पीक डैश ब्रैकेट में है एंग्री. शी सेड पोलाइटली. एंग्री एंग्रीली में बदल जाएगा.
You should not speak angrily, she said politely. Number 4, Neelam stood dash in front of the whole class. Bracket में है nervous. Neelam stood nervously in front of the whole class. Nervous क्या बन गया? Nervously. Nervously. उसके बाद I answered the questions dash. Bracket में है easy. Easy से easily बन जाएगा. I answered the questions easily. पहले में है the baby cried loudly. दूसरे में है walk slowly और heavily. तीसरे में है you should not speak angrily. चौथे में है नीलम stood nervously. पांचवें में I answered the question easily. ये तो हो गए आपके बुक पेज नंबर 109 पे मौजूद, और इसके अलावा यहाँ आपका वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, डिक्टेशन वर्ड्स और बुक पेज नंबर 109 पे मौजूद एडजेक्टिव को एडवर्ब्स में बदलना। तो यहाँ आपका स्टडी वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट होता है। अब हम स्टडी वर्क फॉर डे 2 शुरू करेंगे, जो है आपकी रीडिंग। और आज हम जिस चैप्टर की रीडिंग करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, द साइंस समर कैंप। सबसे पहले तो मैं आपको एक स्टोरी के तरीके से बताऊंगी कि इस चैप्टर में क्या बयान किया गया है, कौन से कैरेक्टर्स हैं और असल मकसद क्या है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में एक बच्ची है जो आपकी ही उम्र की है और उसका नाम है नीलम। उसके वालिद साहब डॉक्टर हैं और वालदा पढ़ी लिखी नहीं हैं और घरेलू कामकाज के अलावा उनको बाहर ऑफिस वगैरह या कोई इस तरह प्रोफेशनल वर्क नहीं करना, सिर्फ घर के कामकाज करने हैं। और जो औरतें घर के कामकाज करती हैं उनको हाउसवाइफ कहा जाता है, और हाउसवाइफ का मतलब होता है घरेलू कामकाज करना, घर संभालना, बच्चों की जिम्मेदारी, शौहर की और जितने भी बुज़ुर्ग हैं या और रिश्तेदार जो घर में मौजूद हैं उनके खाने पीने का इंतज़ाम और दीगर घर के काम। लेकिन जो औरतें घर के काम के साथ साथ प्रोफेशनल वर्क भी करती हैं, उनके ऊपर डबल ज़िम्मेदारी होती है, दोहरी ज़िम्मेदारी होती है। उन्होंने घर का भी देखना होता है और बाहर की ज़िम्मेदारियां भी उठानी होती हैं। तो आज ख़वातीन जो पढ़ी लिखी हैं वो अपनी तालीम का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए न सिर्फ घर के कामकाज करती हैं बल्कि अपने प्रोफेशन के ज़रिए भी अपनी हिम्मत को, अपनी काबिलियत को मनवा रही हैं। तो यहाँ पर नीलम की वालदा सिर्फ घरेलू कामकाज ही करती हैं, वो जॉब वगैरह नहीं करती क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं हैं। और उसके वालिद साहब डॉक्टर हैं और ये एक ऐसे इलाके में रहती है, एक कम्युनिटी में रहती है जो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। उसके करीब ही एक गांव भी मौजूद है जहां उसके वालिद साहब डॉक्टर हैं और उसका एक भाई है समीर। ये वो फैमिली है जिसमें ऐसी सोच रखी जाती है कि जिसमें बच्चियों को अमूमन आज़ादी नहीं दी जाती पढ़ने लिखने की। इसी तरह का सामना नीलम को भी करना पड़ा और वो शौक़ रखती थी साइंस सब्जेक्ट पढ़ने में, तो उसको इजाज़त नहीं मिली समर कैंप में जाने की। और किस तरीके से फिर वो समर कैंप में जाती है, बड़ी मुश्किल से इजाज़त लेकर, और वालिद साहब की मुकम्मल सपोर्ट से वो समर कैंप जो उसका ख्वाब था अटेंड करने में कामयाब हो जाती है। तो इस चैप्टर में ये बयान किया गया है कि लड़कियां लड़कों से कमतर नहीं, बेटियां बेटों के बराबर हैं, किसी भी तरह उनको कमतर नहीं रखना चाहिए।
ان کو برابر کے حقوق دینے چاہیے. اگر وہ پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کو مواقع فراہم کرنے چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں جو ایک خاص طبقہ ہے جس کا یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ جی بچوں سے کم مواقع فراہم کرنے چاہیے یا کم اہمیت دینی چاہیے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اس بچی نے یہ ثابت کروایا کہ بیٹیاں بیٹوں کے برابر ہیں. ان کو یکساں مواقع تعلیم کے ہوں، تفریح کے ہوں یا کسی بھی طرح کے مواقع ان کو فراہم کرنے چاہیے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک مثبت سوچ پیدا ہو کہ بچیاں اور بچے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں. ان کی تربیت، ان کی تعلیم اور دیگر ان کے آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنا والدین کا فرض ہے. تو چلیے اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ بک پیج نمبر 104 اوپن کیجئے. ہاتھ میں آپ کے پینسل ہونی چاہیے، ایک رف کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ جو کام میں نے آپ کو ڈے 1 کا کروایا ہے، یہ تمام کام آپ نے اپنی نیٹ کاپی کے اوپر اتارنا ہے، یاد کرنا ہے اور دوبارہ سے اس کی پریکٹس کرنی ہے. اور یہ جو ریڈنگ کے دوران میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں گی وہ آپ نے ذہن میں محفوظ کرنی ہے، اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ اس کو رف کاپی پہ لکھتے جائیے. تو یہاں بک پیج نمبر 104 پہ آپ کو ایک اناؤنسمنٹ نظر آئے گی جس میں ایک اشتہار دیا گیا ہے اخبار میں کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں سائنس مضامین سے متعلق ایک کیمپ لگایا جا رہا ہے جس میں بہت ہی قابل اساتذہ اور ذہین بچے شامل ہوں گے جو اپنا تجربہ اور اپنی ذہانت کے بلبوتے پر دوسری اہم چیزیں شیئر کریں گے ان بچوں سے جو سائنس سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں. اور اس دوران انہیں نیچر، ٹیکنالوجی، ہیلتھ، پلانٹس اور بہت سے ایسے مضامین بارے پڑھایا جائے گا جس میں انہیں دلچسپی ہوگی. یہ اشتہار اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ وہ بچے جو بہت زیادہ پیسہ نہیں صرف کر سکتے ان کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے ایسے مضامین سیکھنے کا. تو اگر آپ اس میں شرکت کرنا چاہیں تو دیے گئے ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کیجیے. یہ تھا وہ اشتہار جو نیلم نے اخبار میں پڑھا. اب نیلم کیا ہے، کیسا کریکٹر ہے، وہ کیسی بچی ہے، آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی ریڈنگ کا. پٹ یور فنگر آن یور فرسٹ ورڈ. نیلم was a kind and compassionate girl who loved helping others. نیلم ایک بہت ہی مہربان، ہمدرد لڑکی تھی جو دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتی تھی. She always tried to use science to solve problems around her. وہ ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ اپنے ارد گرد کے مسائل کو سائنس سے حل کرے. From a young age, چھوٹی عمر سے ہی she showed potential to be a scientist someday. چھوٹی عمر سے ہی اس نے ایسی صلاحیتیں ظاہر کیں جس سے محسوس ہوا کہ ایک نہ ایک دن وہ سائنسدان بنے گی. پوٹینشیل، صلاحیت. One example was how she used simple items at home to create a filter. اس کی ایک مثال یہ تھی کہ اس نے بہت ہی سادہ چیزوں کے استعمال سے گھر پر ہی پانی کا ایک فلٹر بنا لیا تھا. This filter could turn dirty brownish water into safe and healthy drinking water. یہ فلٹر گندے گدلے پانی کو صاف اور صحت مند پینے کے پانی میں
بدل سکتا تھا. نیلم loved to study about animals and plants. نیلم جانوروں اور پودوں کے بارے میں پڑھنے کا بے حد شوق رکھتی تھی. When she saw the newspaper advertisement about a summer camp all about science, جب اس نے اخبار میں ایک ایسا اشتہار پڑھا جو سائنس سمر کیمپ سے متعلق تھا, she knew it would be a dream come true. وہ جان گئی کہ اس کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے. کیا خواب تھا نیلم کا؟ کہ وہ ایک ایسے سائنس سمر کیمپ میں حصہ لے جہاں مختلف سائنس مضامین پڑھائے جائیں اور وہ اپنے ٹیلنٹ کو شیئر کرے اور ذہین طلباء کے ساتھ ان کے جو تجربات ہیں ان میں حصہ لے, اور اساتذہ کرام جو بہت ہی قابل اور باشعور تھے ان سے مختلف قسم کے جو ٹپس ہیں سائنس پڑھنے کے وہ شیئر کرے. بک پیج نمبر 105, first paragraph. Neelam wanted to attend this program more than anything, but she was scared. نیلم ہر چیز سے زیادہ اس پروگرام کا حصہ بننے میں دلچسپی رکھتی تھی, لیکن وہ خوفزدہ تھی. She knew her mother would never let her travel to any nearby community, even if it was to teach those in need. نیلم جانتی تھی کہ اس کی والدہ کبھی بھی اسے اکیلے سفر کرنے نہیں دیں گی, چاہے وہ قریبی علاقے میں ہی کیوں نہ ہو یا انہیں پڑھانا ہی کیوں نہ ہو. She remembered, اسے یاد آیا, how hard she had to work, کہ اسے کتنی سخت محنت کرنا پڑی تھی to convince her mother, اپنی والدہ کو قائل کرنے کے لیے. والدہ کا نام ہے آمنہ. اپنی والدہ آمنہ کو قائل کرنے کے لیے to let her start school, کہ وہ اسے اسکول جانے دیں. یعنی جب وہ چھوٹی تھی اور اس کو پڑھنے کا شوق تھا تو اسے یاد آیا کہ اس نے کس طرح اپنی والدہ کو قائل کیا تھا, انہیں منایا تھا کہ وہ اسے اجازت دے دیں کہ وہ اسکول جائے. آمنہ had not gone to school as a child. اس کی والدہ آمنہ بچپن میں کبھی اسکول نہیں گئی تھیں. So she could not understand why Neelam felt education was important. اس لیے وہ نہیں سمجھتی تھیں کہ نیلم تعلیم کو اہمیت کیوں دیتی ہے. ظاہر ہے ان کو شروع سے ایک تعلیمی ماحول نہیں ملا تھا آمنہ کو, تو اسی لیے وہ بہت زیادہ تعلیم سے رغبت نہیں رکھتی تھیں, ان کو شوق نہیں تھا پڑھنے لکھنے کا, اور وہ بڑی گھریلو ماحول میں انہوں نے تربیت پائی تھی. اسی لیے وہ آمنہ کو پڑھنے لکھنے کے لیے بھی اکیلا جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی. اس کے بعد so she could not understand why Neelam felt education was important. She had succeeded in getting permission by promising to go and come back with her brother Sameer every day. اس لیے وہ کامیاب ہو گئی اجازت لینے پر کہ وہ اسکول جا سکے, صرف اس شرط پر کہ وہ اپنے بھائی سمیر کے ساتھ جایا کرے گی اور اسکول سے اسی کے ساتھ واپس آیا کرے گی. What about this summer camp? لیکن اس سمر کیمپ کا کیا ہوگا؟ سمیر hated science, کیونکہ سمیر کو بالکل اچھی نہیں لگتی تھی سائنس, یعنی سائنس پڑھنا اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا. اسے ایک طرح کی اس سے نفرت تھی.
آپ کو بھی کچھ ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں جو بہت زیادہ آپ انٹرسٹ لے کر پڑھتے ہیں اور کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو ذرا آپ کو پسند نہیں ہوتے. در حقیقت اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز سمجھ آ جاتی ہے, یاد ہو جاتی ہے, آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب مجھے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, تو وہ چیز آپ کو پسند آنے لگتی ہے. اور جب آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو وہ آپ کو ناپسند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ نرسری میں تھے تو آپ کو تو ABCDE یہ بھی نہیں معلوم تھا. اب آپ کو اگر ABC لکھنے کے لیے دی جائے تو آپ 5 منٹ میں بھی شاید اس سے بھی کم میں آپ لکھ کے اور ہمیں دے دیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ جو چیز آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ بآسانی اس پر عبور حاصل کر لیں تو وہ آپ کو پسند آنے لگتی ہے, اور جس چیز کو آپ سمجھتے نہیں ہیں اور اس میں دراصل کیونکہ دلچسپی نہیں ہوتی تو وہ آپ کے لیے مشکل لگتی ہے اور آپ کو بری لگتی ہے. اسی طرح سمیر کو سائنس اچھی نہیں لگتی تھی. ہی وڈ نیور گو ود ہر, وہ تو اس کے ساتھ بالکل نہیں جائے گا اس سمر کیمپ میں. ہاؤ کوڈ شی گیٹ اپروول کوسچن مارک, اب وہ کیسے اجازت حاصل کرے. نیلم اسٹل ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹرائی, نیلم نے اب بھی اجازت حاصل کرنے کی کوشش کی. شی سو ہر مدر کٹنگ ٹومیٹوز ان کچن اینڈ وینٹ اپ ٹو ہر. آپ بھی جب اکثر اپنی مما سے یا پاپا سے اجازت لینے کے لیے کسی کام کی پرمیشن لینے کے لیے جاتے ہو تو آپ کا بھی شوق ہوتا ہے کہ کسی طرح اجازت مل جائے, تو آپ ان کے اچھے موڈ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح نیلم نے دیکھا کہ اس کی والدہ کچن میں ٹماٹر کاٹ رہی ہیں, وہ ان کے پاس چلی جاتی ہے. شی سو دا اسمائل آن ہر مدر's فیس disappear as she told her about the summer camp. اس نے دیکھا کہ جیسے ہی اس نے اپنی والدہ سے سمر کیمپ کا ذکر کیا ان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی. ڈسپیئر, غائب ہو جانا. ان کے چہرے سے مسکراہٹ کب غائب ہوئی؟ جب انہوں نے سمر کیمپ کا سنا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, کیپ اٹ ان مائنڈ کہ آپ کے MCQs ایگزامس میں انسین آتے ہیں, تو آپ کو ریڈنگ بہت توجہ سے کرنی ہے. میں کہیں سے بھی آپ کو MCQs دے دوں گی, آپ کے MCQs آپ کی ریڈنگ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اس لیے توجہ رکھیے. کوئی بھی سینٹینس آپ کا MCQ میں آ سکتا ہے. نیلم کی والدہ کے چہرے کی مسکراہٹ اس وقت غائب ہو گئی جب نیلم نے ان سے سمر کیمپ بارے ذکر کیا. I am sure it is an exciting opportunity, نیلم. میں سمجھتی ہوں نیلم کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ پرجوش موقع ہے, بٹ I cannot allow you to travel anywhere without me. لیکن میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی کہ تم کہیں بھی میرے بغیر سفر کرو. کس نے کہا؟ والدہ نے. نیلم کی والدہ نے نیلم سے کہا کہ میں جانتی ہوں نیلم کہ یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے سمر کیمپ تمہارے لیے, لیکن میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی کہ تم کہیں بھی میرے بغیر سفر کرو. That too for something like science. اور یہ اس تمہاری سائنس کے لیے بھی میں یہی جواب دوں گی. which won't help you anywhere. اور یہ جو سائنس ہے یہ تمہاری کہیں بھی مدد نہیں کرے گی. ظاہر ہے وہ ایک گھریلو خاتون تھی, انہیں نہیں معلوم تھا کہ سائنس کی دراصل کیا اہمیت ہے اور یہ جو نیلم ہے یہ کیوں انٹرسٹڈ ہے. انہوں نے کہا دیکھو میری بات سنو, یہ جو سائنس ہے یہ کہیں تمہاری مدد نہیں کرے گی. کم ہیئر, ادھر آؤ. لیٹ می شو یو ہاؤ ٹو کٹ دیز ویجیٹیبلس. میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یہ ٹماٹر اور سبزیاں کیسے کاٹے جاتے ہیں. ریپلائڈ ہر مدر. اس کی والدہ نے اسے جواب دیا. نیلم فیلٹ اپسیٹ اینڈ ہیلپ لیس. نیلم نے بہت بے یار و مددگار اور افسردگی محسوس کی. شی تھاٹ اٹ واز انفیئر. اس نے سوچا یہ تو بالکل ناانصافی ہے.
how Sameer was allowed to take trips all across Pakistan to study the country's history. کہ سمیر کو کیسے اجازت مل جاتی ہے پورے پاکستان کی تاریخ پڑھنے کے لیے، پورے ملک میں گھومنے پھرنے کی. اس نے سوچا کہ یہ تو سراسر ناانصافی ہے کہ سمیر کو تو پورے پاکستان کی تاریخ پڑھنے کے لیے کہیں بھی گھومنے پھرنے کی اجازت مل جاتی ہے. He had traveled by train to many different cities to attend summer programs. اور اس نے بہت سے سفر کیے ٹرین کے ذریعے. کس نے؟ سمیر نے. ٹرین کے ذریعے بہت سے سفر کیے مختلف گرمیوں کے کیمپس میں حصہ لینے کے لیے. اینڈ میٹ ریلیٹیوز، اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے. وائی واز شی ناٹ ٹریٹڈ لائک ہر بردر؟ کوشچن مارک. اسے اس کے بھائی کی طرح کیوں نہیں رکھا جاتا؟ اس کے ساتھ اس کے بھائی جیسا سلوک کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سب سوالات نیلم کے ذہن میں آ رہے تھے. عزیز طلباء و طالبات، یہاں میں ایک بات اور بتاتی چلوں کہ کوئی بھی والد یا والدہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کے بچے پڑھیں نہ، خاص طور پہ بیٹیاں. وہ بیٹوں اور بیٹیوں میں کبھی فرق نہیں کرتے. دراصل کچھ اس طرح کی حدود و قیود ہوتی ہیں، کچھ اس طرح کی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے اسلام میں ہر ایک چیز کا لاجک ہے، ہر ایک بات کا لاجک ہے. تو جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لاجک کیوں ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں. تو ہماری بہتری کے لیے ہی ہر کام ہوتا ہے. اگر آپ کی والدہ یا والد آپ کو، خصوصاً لڑکیوں کو، کہیں اکیلے نہیں جانے دیتے تو اس کا بھی ریزن ہے، کیونکہ آپ ناسمجھ ہوتے ہو، آپ کوئی کسی پرابلم کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ ڈیسیژن نہیں لے سکتے. ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بر وقت ایسے فیصلے نہ کر سکیں جو اس وقت کی ضرورت ہو. تو اس لیے والدین بچیوں کو خاص طور پہ اکیلا نہیں جانے دیتے. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کو اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور اگر وہ بات صحیح سمجھیں گے تو آپ کے ساتھ چلنے پہ بھی رضامند ہو جائیں گے. اس لیے ہمیشہ اپنے والدین کی بات مانیے. A few days later، کچھ دنوں بعد، لیٹر کا مطلب بعد، کچھ دنوں بعد. ہم یہی پڑھ رہے تھے نا کہ ابھی وہ یہ سوچ رہی ہے نیلم کہ اس کے بھائی کو تو پورے ملک کی تاریخ پڑھنے کے لیے ٹرین سے سفر کرنے کی اجازت تھی، وہ رشتہ داروں سے بھی مل سکتا تھا، وہ اپنے کہیں بھی ٹریول کر سکتا تھا مرضی سے. تو اس کے ساتھ اس کے بھائی جیسا سلوک کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ابھی یہ سوالات اس کے ذہن میں تھے. تو کیا ہوا؟ کچھ دنوں بعد a bright yellow envelope was delivered at home. ایک چمکدار پیلے رنگ کا لفافہ کون سا؟ خط کا لفافہ اس کے گھر ڈلیور ہوا، یعنی اس کے گھر ایک پوسٹ مین دے کر گیا. To Neelam's surprise، نیلم کی حیرانگی بڑھ گئی. کیا دیکھ کر؟ It was a letter saying، اس میں ایک خط تھا جس پہ لکھا ہوا تھا she had been selected to participate in the summer camp، کہ اس کو سمر کیمپ میں حصہ لینے کے لیے چن لیا گیا ہے. یعنی سمر کیمپ میں حصہ لینے کے لیے، شرکت کرنے کے لیے اس کا انتخاب کر لیا گیا ہے. Just as she was wondering، اس وقت جب وہ حیرانگی کے عالم میں تھی، how this could have happened، کہ یہ ہوا کیسے؟ her father جمشید walked into the room، اس کے والد صاحب جمشید جن کا نام تھا، وہ چلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے. آپ کو معلوم ہے نا، شروع میں نے بتایا تھا کہ اس کے والد صاحب ڈاکٹر ہیں اور وہ نزدیکی ایک گاؤں تھا، اس میں ایک ہاسپٹل میں ان کی شفٹس ہوا کرتی تھیں. تو نیلم جب حیرانگی کے عالم میں تھی، حیران ہو رہی تھی، اسی لمحے اس کے والد صاحب کمرے میں داخل ہوئے. He had just returned home from his shift at the village hospital، وہ اسی وقت
گاؤں کے ہسپتال سے اپنی شفٹ ختم کر کے واپس آئے تھے. He saw the joy on his daughter's face. انہوں نے اپنی بیٹی کے چہرے پر خوشی کے تاثرات دیکھے, خوشی دیکھی. And told her, اور اسے بتایا, he had applied to the science summer camp on her behalf, کہ انہوں نے اس کی طرف سے سائنس سمر کیمپ میں شرکت کی درخواست دی تھی. Never think you can't study what you want to study. Never think you can't study what you want to study. یہ کبھی مت سوچنا کہ جو تم پڑھنا چاہتی ہو وہ نہیں پڑھ سکتی. You are an exceptional student. تم ایک غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل طالبہ ہو. نیلم, and you deserve every opportunity Sameer does. اور تمہیں اتنے ہی مواقع حاصل کرنے کا حق ہے جتنا تمہارے بھائی سمیر کو ہے. Science is extremely valuable field of study. سائنس ایک بے حد مفید شعبہ ہے تعلیم کا, تعلیم حاصل کرنے کا, پڑھنے کا ایک مفید شعبہ ہے, ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے. اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف یو فار بینگ انٹرسٹڈ ان اٹ. اور مجھے فخر ہے کہ تمہیں اس میں دلچسپی ہے. سم ڈے, ایک نہ ایک دن, یو کین بی اے ڈاکٹر لائک می. بالکل میری طرح تم بھی ایک نہ ایک دن ڈاکٹر بنو گی. said her father lovingly. نیلم کے والد نے اسے پیار سے یہ سب باتیں کہیں. آمنہ also smiled. آمنہ کون؟ نیلم کی والدہ. نیلم کی والدہ آمنہ مسکرائیں, but had an expression of concern on her face. لیکن پریشانی, فکر مندی کے تاثرات ان کے چہرے پر تھے. When جمشید saw this, جب جمشید نے یہ دیکھا, he asked her not to worry. انہوں نے آمنہ سے کہا کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. He would get آمنہ to speak to the parents of the other children in the village who were attending the summer camp. انہوں نے آمنہ کو ان والدین سے ملوایا جن کے بچے اس سمر کیمپ میں شریک ہو رہے تھے. سو شی کوڈ بی شیور, تاکہ آمنہ کو یہ یقین ہو سکے نیلم واز ان گڈ کمپنی, کہ نیلم اچھی صحبت میں ہے, یعنی اس کے ساتھ اچھے لوگ ہیں, اچھے بچے ہیں. He would also keep her in touch with the teachers of the program. اور جمشید صاحب نے آمنہ کو اس پروگرام میں شریک اساتذہ سے بھی رابطے میں رکھا. so she would know, تاکہ وہ یہ جان سکے where نیلم was all the times, کہ تمام وقت نیلم کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے. they explained, ان اساتذہ کرام نے آمنہ کو بتایا how it was wrong to treat نیلم different from سمیر, کہ نیلم کو اس کے بھائی سمیر سے علیحدہ طرح سلوک کرنا کتنا غلط ہے, کہ نیلم کے ساتھ اس کے بھائی سے ہٹ کر اس کے بھائی سے علیحدہ طرح سلوک کرنا کتنا غلط ہے. both children should be given a chance to achieve their dreams. both کا مطلب دونوں بچوں کو دینے چاہیے تمام مواقع تاکہ وہ اپنے خواب پورے کر سکیں. یہ کس نے بتایا؟ ان تمام ٹیچرز نے جن سے جمشید صاحب نے آمنہ کو ملوایا. اور کیا بتایا؟ کہ دونوں بچوں کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ اپنے خواب پورے کر سکیں. آفٹر ہیئرنگ آل آف دس, یہ سب کچھ سننے کے بعد
آمنہ felt much better. آمنہ بہتر محسوس کرنے لگیں. She hugged her daughter. انہوں نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا and told her how proud she was. اور بتایا کہ وہ اس پر کتنا فخر کر رہی ہیں. نیلم felt like the happiest girl alive. نیلم نے اپنے آپ کو اس دنیا کی سب سے زیادہ خوش لڑکی تصور کیا اس وقت. She could not wait to spend 2 weeks learning from the country's best experts and share ideas with the brightest students. نیلم 2 ہفتے کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی کہ جب وہ ماہر اساتذہ اور ذہین طلباء کے ساتھ اپنے آئیڈیاز کو شیئر کرے گی، آپس میں ایک ایسے موضوع پر بات کرے گی. She knew this would be a summer to remember. وہ جانتی تھی کہ یہ ایسی گرمیاں ہوں گی کہ جو اسے ہمیشہ یاد رہیں گی. تو عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ کا چیپٹر نمبر 8 دا سائنس سمر کیمپ کی ریڈنگ تھی، جو ہم نے اسٹڈی ورک فار ڈے 2 میں کمپلیٹ کی. اسٹڈی ورک فار ڈے 1 جتنا بھی کروایا گیا اس کو آپ نے اپنی کاپی پر، نیٹ کاپی پر، جس طرح آپ کلاس میں کام کرتے ہیں اور بورڈ پہ کروایا گیا ہے، آپ نے لکھنا ہے، یاد کرنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. ریڈنگ اگر آپ کو کسی بھی لائن کی سمجھ میں نہ آئے، سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی نہ کچھ سمجھ آئے تو نوٹ کر لیجئے، اور جب اسکول کھلیں گے تو آپ ہم سے براہ راست بھی پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلے لیکچر تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.